اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 8 تاریخ کا ایک بہت پرتاثیر عمل آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کے ہر کام کو تکمیل تک پہنچائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس کام کو انشاءاللہ پورا فرمائیں گے، کیونکہ یاد رکھیں انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی، اور انسان ہمیشہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش کے لیے تقدو میں لگ جاتا ہے، دوسری خواہش پوری ہوتی ہے تو تیسری میں لگ جاتا ہے۔ بلکہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور تو اگر وہ کر لے جو میری چاہت ہے تو میں وہ سب کر دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم اپنی چاہت پوری تو کر لیتے ہیں، اللہ کی چاہت پوری نہیں کرتے۔ جو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے، مجھے اپنا رب، مجھ کو کشا سمجھے اور میرے غیر کو سجدہ بھی نہ کرے، گناہوں سے میں بھی نہ پڑے، ہم اپنی چاہت کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اللہ کی چاہت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم در بدر پھرتے ہیں اور ہمارے کام نہیں ہوتے، حاجات پوری نہیں ہوتی، ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو چاہت ہے وہ تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکل حل ہو جائیں، جو آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں، جو آپ کی حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں، جو آپ چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو تکمیل تک پہنچا دے، تو اس کے لیے آسان فارمولہ ہے، اس ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اللہ کو اپنا حاجت روا دل سے سمجھیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب یہ عبادات کے دن ہیں، یہ لمحات ہیں، اس میں اگر آپ کی چاہت پوری نہ ہو اور اللہ کو راضی نہ کر سکیں تو کتنی بڑی کمزوری ہے۔ تو ان دنوں میں جو خاص اللہ تعالیٰ ہمیں مہینے اور دن عطا فرماتے ہیں، یہ تو دیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے وہ مجھ سے مانگے اور مجھ سے لے لے سب کچھ، اور اللہ ایسی ذات ہے کہ جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ آج کائنات میں آپ دیکھیے کہ انسان یا کوئی بھی ہے وہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اس خزانے کا انبار، اس خزانے کا جو ہے اندازہ کسی کو نہیں ہے، وہ کتنا بڑا ہے اور اس کی کتنی لمٹ ہے اور وہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اگر مشرق و مغرب بھی بھر جائیں پھر بھی خزانہ اللہ کا جو ہے اس میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے خزانے سے مانگیں، الفاظ یہ ہیں، اپنی ساتھ خاص طور پر رکھ لیں، یہ الفاظ وہ ہیں جو اللہ کے خزانے سے لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، حاجات پوری کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ ان الفاظ والے کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس لیے اس دعا کو قبولیت عطا فرماتے ہیں اور اس کی دعا کو مستجابات فرما لے دیتے ہیں۔ اب وہ الفاظ اللہ رب العزت سے مانگنے کے کون سے ہیں؟ وہ الفاظ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ جب بھی دعا کریں اس سے پہلے یہ پڑھیں، اور عام دعاؤں میں بھی اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، لیکن اس دن خاص طور پر یہ الفاظ جو ہیں آپ نے پڑھنے ہیں، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیات ہیں، الف لام میم لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے یہ 70 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے، پھر جب بھی دعا کریں گے ایک بار صرف پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، حاجات پوری کرے گا، مراد پوری کرے گا، جو مانگیں گے وہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ ان الفاظ میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے اور یہ بہت خاص ہے، بہت خاص الفاظ ہیں، ان کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔